بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 شوال، یوم انہدام جنت البقیع، تاریخ کا وہ سیاہ ترین روز جب چند سفاک افراد نے بہت بے رحمی کے ساتھ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے اجر رسالت عنایت کیا کہ پیغمبر اسلام گریہ کناں ہو گئے۔ سالوں سے کوئی سنوائی کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ خداوند ظالموں کی ہدایت کبھی نہیں کرتا۔ مگر وہ لوگ جو خود کو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں، وہ ضرور غور کریں کہ اس روز قبروں کو دبایا نہیں گیا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں فقط دختر رسول کی قبر نہیں ہے، جہاں سے مقبرہ منہدم کر دیا گیا تھا، وہاں رسول کے بچوں کی بھی قبر ہے، وہاں رسول کی ازواج کی بھی قبر ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہا کی بھی قبر موجود ہے۔ یقیناً وہ اپنی آواز میں تاثیر تو نہیں رکھتی، مگر یہ آواز اس چڑیا کی سی مانند ہے کہ جس نے ایک مرتبہ دیکھا ایک جانب تو معصوم ابراہیم نبی اللہ ہے اور ایک طرف بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور اپنی چونچ میں آگ کے قطرے لا لا کے اس آگ کو ڈالتی رہی، اس آگ پر ڈالتی رہی، اور شیطانی قوت ہنس کر اس کا مذاق اڑاتے رہے اور کہتے رہے کہ تمہارے چند قطروں سے کیا یہ مہینوں سے بھڑکتی ہوئی آگ بجھ جائے گی؟ مرتبہ وہ چڑیا کہتی ہے یقیناً میرے چند قطرے اس آگ کو تو بجھا نہیں سکتے، مگر یقیناً میں خداوند کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں گی، اور بروز قیامت خداوند مجھے ابراہیم کے ساتھ محشور فرمائے گا، نہ کہ فرعون کے ساتھ۔ خداوند گواہ ہے کہ میں ظالموں کے ساتھ نہیں ہوں بلکہ مظلوم کی حامی ہوں۔ جی ہاں، آواز اٹھائیے، آج میری آواز سے آواز ملائیے۔ میں گزارش کرتی ہوں علامہ شہنشاہ حسین نقوی سے اور تمام مکاتب فکر کے اثر و رسوخ رکھنے والے علماء سے، چاہے طارق جمیل ہو یا طاہر القادری ہوں، اور تمام پاک و ہند کے علماء سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ ایک ریفرنڈم تیار کیا جائے اور ہم سب مل کر آواز اٹھائیں، اور 8 شوال یوم انہدام جنت البقیع والے روز ہم اجازت حاصل کر لیں کہ اپنی بیوی کا روزہ، اپنے تمام مقام مقدسات اور تمام قبور پر مقبرے بنائے جا سکیں۔ یہ کیسی قوم ہے کہ جہاں پر شراب خانے بنانے اور مندر بنانے کی تو اجازت ہے، مگر شہزادی کے مقبرے کو بنانا جہاں بدعت تصور کیا جاتا ہے۔ عزیزان من، یا یہ وقت تجدید عہد کا وقت ہے۔ روز امام سے کہتے ہیں نا، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حربکم وعدو لمن عاداکم، کہ بے شک مولا آپ سے جو دوستی رکھتا ہے ہم اس سے دوستی رکھتے ہیں، جو آپ سے جنگ کرتا ہے ہماری جنگ اس کے ساتھ ہے۔ آج وقت ہے رسول کی امتی بن کے دکھانے کا۔ تمام سنی شیعہ، تمام مکاتب فکر کے لوگوں سے میں اپیل کروں گی، آج اتحاد بین المسلمین کا ثبوت دیجیے، آج ثبوت دیجیے، آج جناب فاطمۃ الزہرا کے نام پر ان کے وسیلے کے ساتھ ایک جان ہو جائیے۔ اختلاف رائے رکھنے پر تو بہت سے لوگ پیغامات کو آگے پہنچاتے ہیں، لیکن آج جناب فاطمہ سے توسل کر کے اتحاد بین المسلمین کی وہ مثال قائم کرنی ہے کہ روز قیامت ہم سب سنی شیعہ سب لوگ مل کے رسالت مآب کے سامنے سرخرو ہو جائیں اور فخر کہیں کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے امتی ہیں اور ہم نے آپ کے بچوں کا، آپ کے خانوادے کا دفاع کیا، اپنی آواز کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ اور اپنے نفس کے ساتھ۔